کبھی یہ میں ماضی میں نہیں جاتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے بھاشن ہمیں یہاں نہ دیں کہ یہ کوئی بری روایت ہم یہاں پہ قائم کر رہے ہیں۔ میں سیکریٹریٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کی 4 سال کی اس ہاؤس کے اندر جو بری مثالیں قائم کی ہیں وہ چھاپ کے ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں۔ ان کو کوئی شرم آئے، کوئی حیا آئے، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ گوارا نہیں ہے۔ میں نے کبھی جب سپیکر تھا میں نے آج تک اس دور کے جو یہاں تباہی کی گئی کبھی ذکر نہیں کیا کہ یار آگے چلیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہو گیا، آپ ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کھڑے ہو کے ہمیں کہیں کہ جی یہ ایک ریزولوشن کے اوپر میں ابھی اپنا مکمل ذہن بھی نہیں بنایا، میں ہولڈ کر رہا ہوں، میں ہر ایک کی بات سن رہا ہوں، میں بار بار لیڈر آف اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بتائیں، آپ تشریف لے آئیں۔ میں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا ذہن بن رہا تھا کہ اگر واقعی میں نے نہیں سنی ہے تو میں اپنی رائے پہ نظر ثانی کروں، یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ جی سمیع صاحب، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کبھی کوئی ملک صاحب مجھے صرف ایک سیکنڈ مجھے یہاں کوئی دیا کرے اس طرح کا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ عظمہ بخاری کے ہسبینڈ سمیع اللہ خان کی اسمبلی میں طوفانی تقریر، ان کے جواب میں جو تقریر مریم نواز کے خلاف کی گئی، اس کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے کس طرح مریم نواز کے حوالے سے گفتگو کی گئی، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ریزولوشن آئی ہے اور آپ کے آفس سے آئی ہے، 2 ریزولوشن آ جائی ہے۔ وہ دونوں یہاں پہ جو چیئر کے فرائض تھے اس کے مطابق کیا ہے۔ انہوں نے چونکہ لیڈر آف اپوزیشن نے کھڑے ہو کے کہا ہے اور میں نے بار بار فلور دیا ہے تاکہ مجھ تک میں نے وہ اپوز نہیں سنا، لیکن اس کے باوجود سن لینا، سن لیں، اس طرح نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اپنا ہم آرام سے بات سنیں، ہم نے رانا آفتاب صاحب کی بات بھی آرام سے سنی ہے۔ پلیز اپروچ دا بینچ، میں کہہ رہا ہوں اپروچ دا چیئر۔ بھائی صاحب اپنی صدا ہے تھوڑے پیچھے بھائی جان ایتھے ہو، 1 منٹ آنا۔ جی سمیع صاحب، میں نے ان کا اپوز نہیں سنا۔ جب لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے اپوز کی ہے، یقیناً میں اپنے اس فیصلے کو سوچ رہا تھا کہ میں نے تو نہیں سنا، لیکن اگر لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوز کی ہے تو میں نے بار بار لیڈر آف اپوزیشن کو میں نے یہ بھی کہا کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس ریزولوشن کا، آپ اس کو اگر اپوز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی تقریر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنا نقطہ نظر ہاؤس میں دینا چاہ رہے ہیں، وہ دے دیں۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ آپ تشریف لے آئے، لیکن ایک بات میں آخری ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہمیں لیکچر یہ نہ دیے جائیں کہ بری روایت کیا ہے۔ یہ رانا آفتاب صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ پچھلے 5 سال نہیں دیکھے ہوئے، میں ماضی میں نہیں جاتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے بھاشن ہمیں یہاں نہ دیں کہ یہ کوئی بری روایت ہم یہاں پہ قائم کر رہے ہیں۔ میں سیکریٹریٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کی 4 سال کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہاں اس ہاؤس کے اندر جو بری مثالیں قائم کی ہیں وہ چھاپ کے ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں۔ ان کو کوئی شرم آئے، کوئی حیا آئے، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ گوارا نہیں ہے۔ میں نے کبھی بزدار دور، پرویز لائی دور جب سپیکر تھا، میں نے آج تک اس دور کے جو یہاں تباہی کی گئی کبھی ذکر نہیں کیا کہ یار آگے چلیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہو گیا، آپ ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کھڑے ہو کے ہمیں کہیں کہ جی یہ ایک ریزولوشن کے اوپر میں ابھی اپنا مکمل ذہن بھی نہیں بنایا، میں ہولڈ کر رہا ہوں، میں ہر ایک کی بات سن رہا ہوں، میں بار بار لیڈر آف اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بتائیں، آپ تشریف لے آئیں۔ میں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا ذہن بن رہا تھا کہ اگر واقعی میں نے نہیں سنی ہے تو میں اپنی رائے پہ نظر ثانی کروں، یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ جی سمیع صاحب، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کبھی کوئی ملک صاحب مجھے صرف ایک سیکنڈ مجھے یہاں کوئی دیا کرے اس طرح کا۔ گیراج کی بات کروں گا کہ گیراج میں کیا ہوا تھا، پھر وہاں پہ دلہن 25 سال کے بجائے 70 سال کی نانی نکلی، اس لیے واپس لے آ گئے۔ سامنے کوئی تہذیب لا کے نہ دکھائے، سمجھو تک کتے پہنچ گئے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ پیلی ٹیکسی کا لقب کس نے دیا تھا؟ ہیلی کاپٹر سے ننگی تصاویر کس نے گرائی؟ آج میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں اور ببنگ دہل کرنا چاہتا ہوں، اس فورم کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ چاہے کوئی مجھے غیر مہذب کہے، چاہے مجھے کوئی غیر جمہوری کہے یا سیاسی اقدار سے نہ بلد،
जहां पे मेरे लीडर और मोहतरमा बुशरा बीबी के ऊपर बात होगी, जादू टोनों की बात होगी, वहां पे मैं गैराज की बात करूंगा कि गैराज में क्या हुआ था। जहां पे जादू टोनों की बात होगी, मैं ये कहूंगा कि हम बारात लेके गए थे, लेकिन वहां पे दुल्हन 25 साल के बजाय 70 साल की नानी निकली, इसलिए वापस आ गए। जहां पे जादू टोने की बात होगी और बुशरा बीबी जो कि एक बाहया बापर्दा औरत है, फिर मेरे सामने कोई तहजीब लाके ना दिखाए। हम तहजीब के अंदर बात करते हैं, जहां पे 9 अप्रैल 2022 से लेके और 9 मई 2023 से लेके आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ ना तोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद इस्तिकामत का पेकर बने हुए हैं। चेयरमैन इमरान खान को तकरीबन 14 माह होने को है, वो इस्तिकामत का पेकर बना हुआ है, भागा नहीं है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना जो है उसको दवाइयों की जरूरत पड़ी है, ना लंदन भागा है। आज भी वो मर्द मुजाहिद, वो शेर का बच्चा, वो मुकाबला कर रहा है, वो अवाम की ताकत से मुकाबला कर रहा है। आज मैं आपके सामने और उन कुव्वतों के सामने जिसने उसको ललकारा है, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके सामने बात कर रहा है और उनका मुकाबला कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, आप उसके साथ जो है कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप जो है बापर्दा औरत के ऊपर ऐसे जो जादू टोने की बात कर रहे हैं और ऐसे फ्लोर के ऊपर कर रहे हैं, और उस शख्स को शर्म आना चाहिए। जनाब स्पीकर, वजीर आजम साहब इमरान खान, मैं आज भी उसको वजीर आजम तस्लीम करता हूं, वो और उसकी पार्टी, हमने ये निजाम स्टार्ट नहीं किया जो कि बार बार दोहराई जा रहा है। 90s के ऊपर देखें, जब पीटीआई हमारे वजूद में नहीं आई थी, पीली टैक्सी का लक़ब किसने दिया था? हेलीकॉप्टर से नंगी तस्वीर किसने गिराई थी? वो हमारी पार्टी ने नहीं गिराई थी, ये नूरा कुश्ती थी। मेरे लीडर ने तो तब भी कहा था कि ये मिले हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। देखना, जब मैं इनको चैलेंज करूंगा, जब हमारी ऊपर पार्टी ऊपर आएगी, ये मिलेंगे, और फिर जो है इनके करप्शन के ऊपर जब मैं रोकूंगा, उसके बाद ये आगे आएंगे और साथ में मिलकर जो है फिर मुकाबले पे आएंगे। मेरा कायद इसराइल के ऊपर ही उसका स्टैंड था कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया कि जिसके बुनियाद पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। और ये तहरीक इंसाफ के एमपीएस और लीडर नहीं कह रहे, ये हामिद मीर साहब जो कि एक रिनाउंड सहाफी है, उसने अपने शोज के अंदर कहा हुआ है कि मैं इस चीज का सब गवाह हूं कि इमरान खान तस्लीम नहीं कर रहा था, और जब तस्लीम नहीं कर रहा था, फिर ये चोरों और साजिशों का टोला लंदन जाके उस साजिशी के साथ बैठ के इन्होंने साजिश रचाई। इसराइल के नुमाइंदे वहां पे उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने वो गेम प्लान किया कि कैसे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, पहले पंजाब असम्बली में समीउल्लाह खान की तकरीर आपने सुनी, उनके जवाब में जो केपी असम्बली से मीना खान अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो गुफ्तगू की, यकीन मानिएगा पर खच्चे उड़ा कर रख दिए, आंख तक कोई न उठा सका असम्बली में।